Subscribe my YouTube channel and click the bell icon. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين وقال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا۔ حاضرین اکرام، اگر اسلام کا بغور مطالعہ کیا جائے تو یہ معلوم ہوگا کہ پورا اسلام دو حصوں پر مشتمل ہے۔ ایک دل و دماغ سے یقین کرنے اور سچ جاننے والا حصہ جس کو عقیدہ سے تعبیر کرتے ہیں اور جو دوسرے حصے کی قبولیت کی بنیاد ہے، اور دوسرا حصہ وہ ہے جو جوارح یعنی ہاتھ اور پاؤں سے انجام دیا جائے، یعنی وہ عمل جس سے پہلے حصے کی صداقت پر دلالت کرتا ہے۔ تو اس دوسرے حصے کے تمام مشمولات اعمال صالحہ میں سب سے پہلا مقام اور درجہ نماز کا ہے، جیسا کہ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، بنی الاسلام علی 5: شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاة وایتاء الزکاة وصوم رمضان وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ نماز کا درجہ اعمال صالحہ میں ٹھیک اسی طرح پہلا ہے جیسے ایمانیات یعنی 6 ایمان لانے والی باتوں میں اللہ پر ایمان کا درجہ ہے۔ سلف صالحین کا جو یہ عقیدہ ہے کہ اعمال ایمان میں داخل ہیں، تو ان اعمال میں سارے یعنی 70 اعمال صالح مراد نہیں ہیں، یا تو صرف نماز مراد ہے یا نماز کے ساتھ اس حدیث میں مذکورہ بقیہ 3 اور اعمال مراد ہیں۔ عبداللہ بن شقیق جو کہ تابعی ہیں، ان کی روایت کے مطابق صحابہ کرام اعمال میں سے کسی عمل کے ترک کو کفر قرار نہیں دیتے تھے سوائے نماز کے۔ اس اثر صحابہ سے واضح ہو گیا کہ تمام اعمال میں سے کسی عمل کے ترک کو کفر قرار نہیں دیتے تھے سوائے نماز کے۔ اس اثر صحابہ سے واضح ہو گیا کہ تمام اعمال میں نماز ایک ایسا عمل ہے جس کا ترک ایمانیات کے 6 اجزاء میں سے کسی ایک جز کے ترک کی طرح کفر کو لازم کرتا ہے۔ حاضرین، یہی وجہ ہے کہ بعض اکابر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین کے نزدیک بھی بے نمازی کافر ہے، اس کا دین سے کوئی تعلق باقی نہیں رہ جاتا۔ ان میں سے چند صحابہ رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اقوال میں آپ حضرات کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لا حظ فی الاسلام لمن لا صلاۃ لہ، اس آدمی کا اسلام میں کچھ بھی حصہ نہیں ہے جس کے پاس نماز نہیں ہے۔ اسی طرح ان کے ایک اور ہے کہ لا ایمان لمن لا صلاۃ لہ، اس کے پاس ایمان ہی نہیں جس کے پاس نماز نہیں۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، من لم یصلی فلا دین لہ، جو نماز نہیں پڑھتا اس کے پاس دین ہی نہیں۔ یہ سب اقوال تعظیم قدر الصلاۃ محمد بن نصر المروزی میں مروی ہیں۔ حاضرین، صحابہ کرام قرآن و سنت کے اولین اور بزبان رسالت مآب دین کے معتبر شارحین ہیں۔ باری تعالیٰ اور فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح میں صحابہ نے ترک نماز پر مذکورہ حکم لگایا ہے۔ ارشاد باری یہ ہے کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَکُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ، یعنی نماز قائم کرو اور مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ۔ اگر اس آیت سے بے نمازی کو کافر نہ بھی قرار دیں تب بھی اتنا تو ثابت ہی ہوتا ہے کہ ترک نماز مشرکین ہی کا شیوہ ہے، اور اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس بین العبد و بین الکفر الا ترک الصلاۃ، یعنی بندے اور کفر کے درمیان فاصل نماز کا